ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان مفتی محمد کفیل رضا عطاری صاحب ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرام؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ اور تمام ہی ہمارے ناظرین کو بطور خاص چھٹی شریف کی نسبت سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس مبارک، یوم عرس، یہ بھی بہت بہت مبارک ہو۔ 6 رجب المرجب کو حضور خواجہ ہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بطور خاص یوم عرس وہ منایا جاتا ہے۔ یہ بزرگان دین سے، اسلاف سے یہ ایک طریقہ اور یہ ایک انداز رہا ہے۔ جو ان کے وصال کی تاریخ ہوتی ہے تو ان کے وصال مبارک پر ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ اگر اس کے آپ لفظی معنی میں جائیں، شادی کو بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے اسے عروس سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی دلہن کو۔ مراد یہاں یہ ہوتا ہے کہ بزرگوں کے آراس کو، یوم وصال کو جو عرس کہا جاتا ہے، وہ ان معنوں کے اعتبار سے کہ جب یہ دنیا سے وصال کر گئے، یہ پردہ کر گئے، تو اللہ کی چونکہ فرما برداری اطاعت میں انہوں نے اپنی ساری زندگی کو بسر کیا، اب یہ جو دنیا سے وصال کیے ہیں تو وہی دن ان کے لیے نم کا نومت العروس، کہ دلہن کی طرح سو جا، جو ایک کامیاب مسلمان کو قبر کے اندر وہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ پاک کے ان پر جو انعامات ہوتے ہیں اور خاص وہ نوازشات اللہ پاک کی انہیں ملتی ہے، تو اس اعتبار سے، ان کے اعتبار سے یہ بہت بڑی وہ خوشی کا دن ہوتا ہے جب انہیں یہ وصال اور یہ لقاء نصیب ہوتا ہے۔ تو اولیاء کرام صالحین کے جو ایام ہوتے ہیں، عام مسلمان اگر کوئی دنیا سے پردہ کرتا ہے تو جب سال پورا ہوتا ہے، وہی تاریخ آتی ہے تو ہم برسی مناتے ہیں، لیکن اولیاء کرام ان دنوں کو عرس کہتے ہیں، اور مراد اس سے ایصال ثواب ہی ہے کہ ان تاریخوں میں کچھ شرعی طور پر تعین کر کے، تعیین کر کے، کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے علاوہ وہ ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، ایصال ثواب ہے۔ اب تعیین کر کے بھی، اگر تاریخ متعین کر کے بھی اگر کوئی ایصال ثواب کرتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ وہ اسے ضروری اور واجب نہ سمجھتا ہو۔ میں یہی سوال آگے بڑھاؤں گا مفتی کفیل صاحب کو کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کرنا ہے تو ٹھیک ہے، کر لیں، تاریخ آپ نے کیوں طے کر لی؟ اب تاریخ طے کر لی تو یہ غلط کر لیا آپ نے، عرس کی تاریخ طے کر لی، یہ غلط کر لیا، برسی کی تاریخ طے کر لی، یہ غلط کر لیا۔ ایصال ثواب کرنا تھا تو نارمل طریقے سے کرتے رہیں۔ تو یہ تعین تاریخ کی وجہ سے کیا ایصال ثواب میں کوئی فرق پڑے گا یا کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے تو وہ کسی نہ کسی وقت میں تو ہونا ہے، وقت کے بغیر نہیں ہوگا۔ صحیح ہے۔ اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس چیز کے اندر دیگر احباب کو بھی شامل کریں تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، آپ انہیں بتائیں گے کہ بھائی اس ٹائم آنا ہے، اس ٹائم آنا ہے، یہ تو اور تاریخ بھی بتائیں گے، تاریخ بھی بتائیں گے اور وقت بھی آپ بتائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ بولیں بھائی جو وہ کسی بھی دن کسی بھی وقت جو ہے نا وہ میں آپ کی دعوت رکھ لوں گا، آپ آ جائیے گا، یا کسی بھی دن کسی بھی وقت جو ہے وہ ہم ملاقات کے لیے جمع ہو جائیں گے اور ہم ایصال ثواب کر لیں گے۔ لوگ پوچھیں بھائی وہ کون سا دن اور کون سا وقت ہوگا، بولے نہیں وہ نہیں بتا سکتا میں آپ کو، بس آپ لوگ کسی بھی دن جمع ہو جائیے گا۔
تو یقیناً ایسا ہو نہیں سکے گا. آپ تاریخ رکھنی پڑے گی، کوئی نہ کوئی متعین کرنا تاریخ اور دن جو ہے وہ اور وقت بتانا ہوگا کہ بھئی اس وقت محفل ہے، چاہے وہ گھر پر ہے، چاہے مزار پر ہے، چاہے جو ہے وہ اور کسی جگہ پر ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہر کام کرنے کے لیے جو ہے وہ وقت تو متعین انسان کرتا ہی ہے. اچھا پرسنل اپنا ذاتی بھی کوئی کام کرتا ہے تو جو ہے وہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے اپنا وقت باقاعدہ شیڈیول کرتے ہیں. یہ نہیں کہ سو کر اٹھے اور جناب ابھی یہ کام کر لوں. وہ پہلے سے ہی پلان کرتے ہیں کہ یار دن میں آج اس ٹائم یہ کام کرنا ہے، اس ٹائم یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے، یا مہینے کے اندر یا سال کے شروع میں وہ طے کرتے ہیں کہ بھئی فلاں مہینے کے اندر فلاں کام فلاں تاریخ کو جو ہے وہ کرنا ہے. تو یہ تو ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ کام جو ہے وہ عمومی طور پر بھی کوئی بھی کام کرنے جائیں تو وہ تعین کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس میں دن بھی بلکہ وقت بھی جو ہے وہ طے کیا جاتا ہے. لیکن اس دن کو طے کرنا یا اس وقت کو طے کرنا کوئی بھی فرض و واجب نہیں سمجھتا. تو یہی معاملہ جو ہے وہ اچھا پھر اس میں نسبت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کب کون سا کام کرنا ہے. اب بچے کی جو ہے وہ سالگرہ آپ نے منانی ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کی تاریخ پیدائش والے دن ہی آپ مناتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ بولیں 6 مہینے گزر گئے اب میں جو ہے نا بیچ میں آ کر جو ہے وہ، تو آپ کوئی نہ کوئی مناسبت بھی اس کی جو ہے وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو بزرگان دین کا جو عرس ہے یا جو ہم اپنے مرحومین کی برسی کرتے ہیں یا اور دیگر مواقع پر جو محافل کا اہتمام کرتے ہیں تو عموماً ان کے اندر اسی طرح کی نسبتیں اور مناسبتیں شامل ہوتی ہیں. 11ویں شریف کرنی ہے تو وہ مہینے میں آپ کسی بھی تاریخ کو کر سکتے ہیں. اچھا وہ ربیع الاخر میں بھی کر سکتے ہیں، ربیع الاخر کے علاوہ بھی اور کسی مہینے میں کر سکتے ہیں، 11 تاریخ کے علاوہ بھی کسی کو کر سکتے ہیں. لیکن لوگ عموماً کیا اس کو مناسبت سے کہ یار 11ویں تاریخ کو جو ہے وہ منا لیتے ہیں. اسی طریقے سے مختلف بزرگان دین کے جو آراس ہیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ان کا جو یوم وصال ہوتا ہے اس دن ایک اہتمام جو ہے وہ کر لیا جاتا ہے. سب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اس دن محفل ہوگی، اس دن جمع ہوں گے، اس دن عرس ہوگا، عرس کی تقریبات ہوں گی. تو در حقیقت اس کو کوئی بھی فرض و واجب نہیں سمجھتا بلکہ اس کے ایک جو ہے وہ مناسبت ہوتی ہے، ایک نسبت ہوتی ہے، اس نسبت کے اعتبار سے اس کو رکھ دیا جاتا ہے. اچھا اب اسی طرح آپ دیکھیں کئی جگہوں کے جو نام رکھے گئے ہیں مختلف مواقع کے احادیث کے اندر بھی ہیں تو وہ مناسبتوں سے جو ہے وہ نام، وہاں کوئی واقعہ درپیش ہوا تو وہ جگہ وہ کہلانے لگ گئی. صحیح. تو اب وہ نام رکھنا کوئی فرض و واجب اس کو کوئی نہیں سمجھتا. اچھا بھئی یہاں اس کو یہی کیوں کہا، بھئی کوئی اور چیز کہتے تو سوال ہوتا کہ یہ کیوں نہیں کہا، یہ کیوں نہیں. صحیح بات ہے. تو وہی ہوتا ہے کہ مناسبت ہوتی ہے. اور کہ پورے قرآن پاک کی صورتوں پہ بات کریں تو ان کے نام مناسبت ان کے نام بھی مناسبتوں کے اوپر ہیں کہ بھئی اس کے اندر کوئی واقعہ ذکر ہوا، اس کے اندر وہ لفظ آیا، اس لفظ سے جو مناسبت سے اس صورت کا نام جو ہے وہ رکھا ہے. سورہ عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مریم ہے، سورہ جو ہے وہ مائدہ ہے. تو یوں مختلف جو ہے وہ چیزیں ہیں. تو مناسبتیں تو بہرحال جو ہے وہ ہوتی ہیں اور آدمی اس کو جو ہے وہ لنک بھی کرتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اس میں یاد رکھنے کے لیے لوگوں کو آسانی ہوتی ہے اور دوسروں کو جمع کرنے کی طرف جو ہے وہ ایک ترغیب کا جو ہے وہ ایک انداز ہوتا ہے. تو اس لیے کسی مخصوص دن میں کرنے میں حرج نہیں ہے. بعض لوگ اس کے اندر، بعض لوگ شاید یوں کر لیتے ہوں کہ بھئی یہ چیز آج ہو سکتی ہے، آج کے علاوہ اور کسی دن نہیں ہو سکتی. تو یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز کی فاتحہ آج ہی ہو سکتی، دوسرے دن نہیں ہو سکتی. شرعی اعتبار سے یا اہل سنت کا جو معمول ہے وہ یہ نہیں ہے. آپ یہی دیکھ لیں کہ میلاد النبی کی جو محافل ہیں وہ اب تک ہوتی ہیں، پورے سال ہوتی ہیں، پورے سال جو ہے وہ ہوتی ہیں. اچھا 11ویں شریف کی آپ محفل دیکھ لیں، اپنی مناسبت سے رکھے ہوتے ہیں. جیسے چھٹی شریف کی ہی آپ دیکھ لیں فاتحہ، تو عام طور پہ بھی ہمارے محلوں کے اندر بھی ضروری نہیں ہر کوئی 6 تاریخ کو ہی کر رہا ہو. نہیں ایسا نہیں ہوتا. ہاں صحیح ہے. لوگ اپنی اس سے کرتے ہیں کہ بھئی اس ہفتے، جیسے خاندان میں جب ہوتی ہے نا اس کی محافل تو یہی ہوتا ہے کہ بھئی اس ہفتے ہم رکھ لیتے ہیں، اگلے ہفتے آپ رکھ لیجئے گا. صحیح. تو وہ چونکہ سارے خاندان والوں نے جمع ہونا ہوتا ہے دوسرے کے گھر پر، تو یوں آپس میں جو ہے وہ دن کو جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ کر لیتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی اس کو فرض و واجب نہیں سمجھتا. اور اصل کیا ہے، وہی ایصال ثواب ہے. بزرگان دین کو ایصال ثواب ہے اور ان کی سیرت کو بیان کرنا ہے لوگوں میں، تاکہ لوگ ان کی سیرت کو فالو کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہے وہ درست طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں. تو یہ مین بنیادی چیز ہوتی ہے. تو اسی کے اوپر لوگ چلتے ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی جو ہے وہ حرج نہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ورنہ ایسا تو کہیں نہیں ہوتا نا، کوئی اگر شادی رکھے کفیل صاحب اور یہ کہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی جگہ آ جانا. ہال بھی طے نہیں ہے، تاریخ بھی طے نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ تاریخ تو طے کرنا بدعت ہے. تو پھر شادی کی تاریخ بھی پھر بدعت کہلائے گی. تو یہ جو خامخواہ کی اس طرح کی ابحاث لے کر ایصال ثواب سے روکا جاتا ہے تو یہ درست نہیں ہے.
اور ہم بالکل برملا اور واضح طور پر یہ ہمارے اہل سنت نے کتب کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو فاتحہ دلا بھی نے وہ اس تعیین کو ضروری نہ سمجھیں کہ یہ تاریخ ہی فاتحہ کے لیے کافی، ورنہ فاتحہ ہوگی نہیں، ایصال ثواب نہیں ہوگا، تو وہ ان کی غلط فہمی ہے۔ لیکن عام طور پہ ہمارے لوگ، اہل سنت کے لوگ، وہ اس طرح کی وہ غلط فہمیوں میں نہیں آتے، اور نہ وہ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ تعیین ضروری ہے، بلکہ مختلف اوقات میں یہ سلسلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہے، یعنی عام طور پہ فاتحہ محافل کا اہتمام راتوں میں ہوتا ہے، رات میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شادی بیاہ رات میں ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس طرح کے ہم دیکھتے ہیں تو مارکیٹوں میں بھی باقاعدہ لوگ اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، تو دنوں میں بھی دن میں بھی جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس میں اگر آپ دیکھیں نا عام حالات کے اندر بھی، جیسے مدارس ہیں تو مدارس کے اندر جو تعلیمی سال کا آغاز ہے وہ ایک مخصوص دن پر ہی ہوتا ہے۔ صحیح، یہ تھوڑی ہے کہ آپ بولیں نہیں جناب اس دفعہ اگر 5 شوال کو کیا ہے تو اب اگلی دفعہ 5 شوال کیا تو یہ بدعت ہو جائے گا اور یہ ناجائز ہے، اگلی دفعہ 6 پہ کرنا 6 چاہیے پہ کرنا چاہیے یا 8 پہ کرنا چاہیے، فکس ہے۔ اچھا، امتحانات کی تاریخیں بھی عموماً متعین ہیں کہ بھئی شعبان کے اندر ہی جو ہے وہ امتحانات جو ہے۔ جی ہاں، اچھا، خود اذان کو آپ دیکھ لیں، عام طور پہ ہمارے یہاں عرف میں 20 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے۔ ہاں صحیح، اب یہ جو بھی جن کے نزدیک یہ چیزیں بدعت ہیں یا ناجائز ہیں تو وہ اذان جو ہے نا وہ 5 منٹ پہلے دے کر دیکھ لیں، تو لوگ بتا دیں گے انہیں کہ جناب جو ہے وہ بھائی کس ٹائم کی اذان دے رہے ہو لوگوں کو۔ اور ان کو یہ جواب بھی دے سکے کہ بھئی یہ تو طے کر ہی نہیں سکتے، چونکہ 20 منٹ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اچھا، پھر اسی طریقے سے عام جیسے فجر، آج کل آپ فجر کا وقت دیکھیں کب شروع ہو رہا ہے اور جماعتیں کب ہو رہی ہیں، جی ہاں تو بالکل، آج آپ اول وقت کے اندر اذان دے دیں، پھر پبلک آپ کو بتائیے کہ بھئی یہ کس ٹائم اذان دے کے تم نے ہمیں کھڑا کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں لوگوں کی سہولت کے لیے مناسبتوں کے اعتبار سے چیزیں مقرر کی جاتی ہیں اور اس کو کوئی بھی فرض و واجب نہیں سمجھتا، بالکل صحیح، تو لہٰذا اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے وہ بحث میں الجھنے والی بات ہی نہیں ہے۔ جی چلیں بڑھتے ہیں سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھ۔ اگر عورت یا مرد نماز نہیں پوری ہوندی تو وہ اگر پڑھدا ہے جیڑی تھوڑی بہتی ہوندی وہ جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے بتایا۔ میں کہنا جی اگر بندہ وا یا عورت نماز نہیں پوری ہوندی، ادھی نماز ہوندی ہے، مطلب آدھی نماز آتی ہے پوری نہیں آتی، تو وہ پڑھدا تے کیا جائز ہے یا نہیں؟ چلو جی، کہتے ہیں نماز پوری نہیں ہوندی، ادھی نماز ہوندی ہے۔ آدھی نماز ہوتی ہے، اب یا تو بوڑھی ہو یا کوئی اس عمر تک پہنچ گیا، ہونا کیا چاہیے، کیا کریں؟ نماز آتی نہیں ہے، آتی نہیں ہے، پڑھنا نہیں آتی ہے، تو اب کہتے ہیں یا تو جو جتنی آتی ہے اتنی پڑھ لے، یا کیا کریں؟ دیکھیں نماز کے اندر تو اگر آپ کو 1 رکعت پڑھنی آتی ہے تو آپ بلکہ 4 رکعتیں بھی اس کے مطابق آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 4 رکعت میں سے 2 رکعت کی الگ چیزیں ہیں اور اگلی 2 رکعت کی الگ ہیں۔ تو اگر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی آتی ہے، سورت ایک چھوٹی پڑھنی آتی ہے، چاہے وہ سورہ اخلاص ہی ہے، اور رکوع، سجدہ، التحیات، تو یہی چیزیں جو ہے وہ آپ نے نماز میں پڑھنی ہے۔ آدھی رکعت والی یعنی 2 رکعت نماز میں بھی یہی چیزیں پڑھنی ہیں اور 4 رکعت والی نماز کے اندر بھی یہی پڑھنی ہے۔ اب جو چیز نہیں آتی، مثال کے طور پہ ہم 1 رکعت کے اعتبار سے ہی لے لیں کہ کسی کو سورہ فاتحہ اور سورت تو پڑھنا آتی ہے لیکن التحیات پڑھنا نہیں آتی، تو التحیات پڑھنا جو ہے وہ سیکھے گا، اس کے اوپر یہ واجب ہے سیکھنا، کیونکہ التحیات پڑھنا واجب ہے تو لہٰذا اس کا سیکھنا بھی واجب ہے۔ اور یہ شخص اگر امام کے پیچھے بھی جا کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو التحیات تو اپنی بھی پڑھنی، امام کے پیچھے التحیات تو اس کو پڑھنی ہے۔ اسی طرح دعائے قنوت نہیں آتی، آپ بعض جگہوں کے اوپر رخصت مل جاتی ہے، جیسے کسی کو جو ہے وہ درود ابراہیمی 2 نہیں آتے تو اللہم صلی علی محمد کہہ لے گا تو اس کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح دعائے معصورہ نہیں آتی تو وہ نہیں پڑھی تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح دعائے قنوت اگر کسی کو نہیں آتی اس کی جگہ پہ وہ جو ہے وہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال جو چیزیں پڑھنا ضروری ہیں، چاہے وہ فرض ہیں قرات سے متعلق یا واجب ہیں جیسے التحیات، تو وہ چیزیں اس کو سیکھنا ضروری ہیں اور وہ ان کو ادا کرے گا جب تک نہیں سیکھ پا رہا۔ مثال کے طور پہ آدھی چیز سیکھ لی اور ابھی نماز چھوڑنے کی تو اجازت کسی بھی صورت میں، نماز تو پڑھے گا۔ اب جب تک التحیات جو ہے وہ اس کی نہیں ہو رہی تو جتنی آتی ہے اتنی کر کے نماز مکمل کرے گا، لیکن سیکھنے کی جلد از جلد کوشش کرے گا، اور جب سیکھ لے گا تو پھر اپنی ان نمازوں کو بھی اسے دہرانا ہوگا کہ جس کے اندر اس نے واجب کو ترک کیا تھا، یاد نہ ہونے کی وجہ سے یا نہ آنے کی وجہ سے وہ ادا نہیں کر سکا تھا اس واجب کو، تو ان نمازوں کو دہرانا ہوگا، لیکن بہرحال فوری طور پہ اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ یہ دوسرے اس کو کیا مشورہ دیں؟ میرا خیال یہ تو قطعاً مناسب نہیں ہے کہ اس کو یہ مشورہ دے کہ آپ نماز ہی نہ پڑھو، جی یعنی اس کو یہ کہ آپ کو آتی نہیں ہے بالکل، نماز تو دیکھیں کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے نا، ہاں،
تو اب یہ کہنا، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تم تو پڑھتے ہی آدھی ہو تو تمہاری وہ کہاں سے قبول ہوگی، تم چھوڑ ہی دو، رہنے ہی دو. تو یہ بالکل ہرگز مشورہ کسی کو نہیں دینا چاہیے کہ آپ اس کو گویا کہ گناہ کی طرف جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں. تو جتنی آتی ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرے اور بقیہ سیکھنے کی کوشش کرے. اس کے لیے آسان سیکھنے کا اہتمام کریں. بعض لوگ ہیں پڑھ کر نہیں سیکھ سکتے، ان کو پڑھنا نہیں آتا، تو آپ ان کو ریکارڈنگ جو ہے وہ دے دیں تاکہ وہ اسی چیز کو بار بار سن کر یاد کر لیں. تو اس طریقے سے ان کو وہ چیز یاد ہو جائے گی. تو یوں مختلف ذرائع سے اس کو سکھانے کی کوشش کریں، نہ یہ کہ وہ جو عبادت کر رہا ہے اس سے بھی اسے روکنے والے بن جائیں. جی مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا احتیاطی طور پر سجدہ سہو کر سکتے ہیں؟ جی مزید سوال. دارالفتہ اہل سنت میں مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ اگر فجر کی فرض کی 2 رکعتوں میں بھول سے سورہ ناس پہلے پڑھ لی، بعد میں الف لام پڑھی، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جی سورہ ناس اگر کوئی پہلی رکعت میں پڑھ لے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دوسری رکعت کے اندر بھی سورہ ناس کی ہی تلاوت کرنی چاہیے. اگر اس نے اس کے برعکس بھی کی، مثال کے سورہ فلق پڑھ لی، تو ایسی صورت کے اندر جان بوجھ کر ایسا کیا تو گناہگار ہوگا، لیکن نماز ہو جائے گی کہ یہ قرات کے واجبات میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں. اچھا الف لام میم سے بھی نہیں شروع کرے گا نا؟ جی سورہ ناس ہی جو ہے وہ اگلی میں پڑھیں گے. اگلی میں پڑھے گا. تبھی تو کتب میں یہ باقاعدہ یہی حوالہ، مسئلہ جو ہے وہ یہ مسئلہ لکھا یوں ہی ہوا ہے. بیان کیا گیا. انہوں نے فجر کی تعیین کر کے، یہ مسئلہ فجر کے لیے یا اور نمازوں کے لیے؟ ہر نماز کے لیے ٹھیک ہے. ہے. 2 رکعت نماز جو بھی ہے، یہ 4 رکعت ہے، اس کی ابتدائی جو 2 رکعتیں ہیں، تو ایک شفع اس کے اندر ترتیب قرات واجب ہے. ٹھیک. تو پہلی رکعت میں آپ نے سورہ ناس پڑھ لی تو اگلی میں بھی سورہ ناس پڑھیں گے. اب مثال کے طور پہ 4 رکعت سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں صحیح. یا سنت غیر موقدہ آپ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، یا نوافل جو ہے وہ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو اب اس کے اندر تیسری رکعت جو ہے اس میں آپ سورت پہلے والی کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. تو 4 رکعت کے اندر ترتیب نہیں ہوتی، ترتیب 2 رکعت میں ہوتی ہے کہ شفع جو ہے یعنی 2 رکعت مکمل ایک نماز قرار پاتی ہے. احتیاطی طور پر سجدہ سہو کرنا، تو کوئی احتیاطی یہ کرتا رہے؟ انفرادی طور پہ کوئی نماز ادا کر رہا ہے، امام جو ہے وہ نہیں ہے، تو اب وہ اگر احتیاطاً سجدہ سہو کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن امام کو اس بات کی اجازت نہیں، کیونکہ امام کو منع ہے کہ امام جو ہے وہ احتیاطی سجدہ سہو نہ کرے، کیونکہ اس کے احتیاطی سجدہ سہو کرنے کی صورت کے اندر مسبوق نمازیوں کی نماز ٹوٹنے کا خطرہ ہے. مسبوق کون ہوتے ہیں؟ جن کی 1 یا 2 رکعتیں فوت ہو گئی ہوں، امام کے ساتھ لیٹ شامل ہوئے ہوں کہ 1 یا 2 رکعتیں نکل چکی، یعنی جن کو امام کے سلام کے بعد اپنی رکعتیں کچھ مکمل کرنی ہیں کھڑے ہو. اب امام احتیاط کے پیش نظر سجدہ سہو میں چلے گئے جی، اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا تھا سجدہ سہو کے لیے تو اس کی نماز امام صاحب کی نماز ہو گئی مکمل. اب یہ جو فالو کر رہا ہے، یہ ایسے شخص کو فالو کر رہا ہے جو کہ نماز میں نہیں ہے. تو ایسے امام پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ. بالکل ذمہ داری ہے کہ اسی لیے تو عام ایک شخص ہوتا ہے جس کو اپنی نماز ادا کرنا. امام کو ان مسائل کا بھی جاننا ضروری ہے کہ جس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ بھئی میرے کسی عمل کی وجہ سے نمازیوں کی نماز خراب نہ ہو جائے. صحیح. تو کئی دفعہ لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی جناب جس کو چاہے امام جو ہے وہ آگے بنا دیا آفیسز میں یا سفر کے اندر، بلکہ وہ دیکھتے ہیں یار یہ تھوڑا بہت ٹوپی رکھتا ہے، ٹوپی رکھا ہوا ہے یا تھوڑی داڑھی ہے اس کی، تو جو ہے وہ اس کو آگے کر دیتے ہیں، بھلے اسے جو ہے وہ مسئلہ نہ آتا ہو، اس کی قرات درست نہ ہو. تو قرات بھی درست ہونا ضروری ہے، مسائل نماز بھی جو ہے وہ جاننا ضروری ہے، فاسق معلن بھی وہ شخص نہ ہو. تو ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے ہی صحیح العقیدہ شخص کو ہی امام بنانا ضروری. ٹھیک ہے. اور یہ جو انہوں نے کہا کہ خود احتیاطی، تو ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے جو اکیلے بھی نماز پڑھ رہا ہے، تو کہ احتیاطی سجدہ سہو کرتا رہے یا توجہ سے نماز پڑھے؟ بعض لوگ تو اصل میں موسوس ہوتے ہیں اس کے اندر کہ ان کو تو وسوسے ہی آ رہا ہوتا ہے. صحیح. اور وہ ہر نماز میں ہی یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہی مشورہ ہے کہ وسوسے پر ہرگز عمل نہ کریں. آپ نے نماز کو جس کے مطابق جو چیزیں ہیں غالب گمان کے مطابق مکمل کر لیا ہے، تو بس اب اسی پر جو ہے وہ قائم رہیں. ایک یہ کہ کبھی کسی کو جو ہے وہ شک ہوا واقع، تو اب وہ اس کے اندر سجدہ سہو کر لے، تو یوں کرنے میں حرج نہیں ہے، مگر اسی کو عادت بنا لینا یہ پھر وسوسہ جو ہے وہ کی طرف لے جانے والی چیز ہے جس سے بچنا چاہیے. چلیں کچھ ایسے میں سے ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، کچھ مختصر سے جواب بھی. عورت کا غیر محرم کے ساتھ عمرے پر جانا جائز ہے؟ دیکھیں غیر محرم کے ساتھ جانے سے مراد یہ کہ محرم کے بغیر جانا. غیر محرم تو جو ہے وہ ساتھ ہو سکتا ہے،
لیکن اگر محرم بھی اس کا ساتھ ہے تو اس کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ حالت احرام کے اندر چہرہ کھولا ہوا ہے تو وہ دیگر غیر محرم مردوں کے سامنے بھی کھلا ہوا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر جو عورت ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن کی مسافت کا سفر جو ہے وہ بغیر محرم یا شوہر کے کرے۔ تو یہ ضروری ہے کہ آج کے دور کے اندر بھی عورت چاہے وہ حج پہ جا رہی ہو، عمرے پر جا رہی ہو، میکے جا رہی ہو، سسرال جا رہی ہو، کہیں بھی جا رہی ہو، محرم یا شوہر کے ساتھ ہی سفر کرے گی، جبکہ سفر کا اس کی جو ڈسٹینس ہے، فاصلہ ہے 192 کلومیٹر، یہ اس سے زائد مسافت کا ہے، بلکہ اس سے کم مسافت پر بھی چاہیے کہ محرم یا شوہر کے ساتھ ہی سفر کرے۔ اچھا، لوگ اس کو خاص عمرے کے ساتھ ہی خاص رکھتے ہیں نا، کہ عمرے کے ساتھ بھی، اور لوگ اس کو قانونی چیزوں کے اعتبار سے بھی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے ہے نا۔ وہاں اب کسی نے یہاں سے حیدرآباد جانا ہو تو اگر وہ اس میں خیال نہ رکھے جی اور کہے کہ ٹھیک ہے سب جا رہے ہیں، فیملی جا رہی ہے، اور اب ان عورتوں میں ہو سکتا ہے اس کی بھابھی ہو، کچھ اور ساتھ ہو، لیکن اپنا کوئی اس کا اپنا جو ہے وہ محرم یا شوہر نہیں ہے، تو بالکل اس کو سفر کرنا جائز نہیں۔ ایک فرد ہے اور وہ 3-4 عورتوں کا محرم بن سکتا ہے، مطلب ایک کا شوہر ہے، 7 جو خاتون ہیں تو اس کا وہ بھائی ہے، جی اس کا وہ بھائی ہے، اس کی بیٹی ساتھ ہے تو اس کا وہ ماموں ہے۔ اس طرح اگر 4-5 خواتین ہو اور یہ ان کا اکیلا محرم بنتا ہے رشتے میں، تو سفر میں بھی چلے گا؟ جی سفر کے اندر بھی چلے گا، ہر ایک کے لیے الگ سیپریٹ محرم ہونا ضروری نہیں، لیکن ہو ضرور، اس کا کوئی محرم ضرور ہو۔ محرم ہونا ضروری ہے۔ کئی دفعہ لوگ جسے محرم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ محرم ہوتا نہیں ہے، خاص طور پر یہ بہنوئی والے معاملے کے اندر، کہ بھئی بہن جا رہی ہے، اب چھوٹی بہن کو بھی وہ ساتھ لے آتی ہے، تو یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی اس سے شادی تو جائز نہیں ہے۔ تو یاد رہے کہ بہنوئی جو ہے وہ سالی کے لیے محرم نہیں ہے، کیونکہ محرم وہ ہوتا ہے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام، جبکہ یہاں پر جو نکاح کی حرمت ہے وہ صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ بہن اس کے نکاح میں ہے۔ بہن کی طلاق اور اس کی عدت گزرنے کے بعد یا وفات کی صورت کے اندر سالی سے نکاح جائز ہے، تو اس لیے یہ جو حرمت ہے یہ عارضی ہے، ہمیشہ والی حرمت نہیں ہے، تو یہ محرم نہیں۔ کیا حرام جانور کسی کا نام لینے سے 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی؟ اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگ جو ہے وہ خنزیر یا سور کے نام لینے کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کہنے سے جو ہے وہ زبان ناپاک ہو جاتی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ ایک سوال تھوڑا سا ہٹ کر ہے، کہہ رہے ہیں کہ کسی خاتون کی طرف سے کہ میں نے اپنی نند کو انگوٹھی ایک تحفے میں دی، اور کچھ دنوں بعد میں اپنی ساس کی کوئی دوائی تلاش کر رہی تھی، تو وہ انگوٹھی بھی اس باکس میں جہاں دوائیاں رکھی ہوتی ہیں اس میں مجھے ملی۔ مجھے بڑا دکھ ہوا اس سے کہ وہ اپنی جیولری اور یہ سب چیزیں تو بڑا سنبھال کر رکھتی ہیں، اور یہ میرا دیا ہوا تحفہ اتنا اگنور کر کے ایسی جگہ پہ ڈال دیا ہے، تو کیا میں اس سے واپسی لے سکتی ہوں وہ تحفہ؟ اور مجھے ان کے اس رویے سے بہت طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا ہوتی، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بدگمانی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ بدگمانی ہی بہت ساری جو ہے وہ گناہوں کی جڑ ہوتی ہے، تو قرآن کریم میں بھی اس چیز سے منع کیا گیا کہ بدگمانی مت کریں۔ تو بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو یہی ہوتا ہے کہ جو انسان کسی کے بارے میں کوئی گمان کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب آپ نے کسی کو مالک کر دیا تو اب وہ اپنے اس مال کی حفاظت کرے یا نہ کرے وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ کو اس میں اس بات، کیونکہ اب وہ اس کی ملکیت ہے، آپ نے تحفہ دے دیا، وہ تحفہ جو ہے وہ جیسے چاہے وہ اس تحفے کو جو ہے وہ قبضہ کر لیا، اس نے قبضہ کر لیا، وہ اس کی مالک ہے۔ اب وہ چاہے کسی اور کو دے دے، اب آپ بولیں گے لوگ کسی اور کو کیوں دے دیا؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے وہ تحفہ جو ہے وہ اتنی اہمیت کا حامل نہ ہو، یا اس کے لیے وہ اضافی ہو، یا اس کو جب دینے کی ضرورت پڑی تو اس کے پاس کوئی اور چیز دینے کے لیے نہیں تھی، یا اس نے اس کے لیے جو عزیز ترین شخص تھا اس نے اسے جو ہے وہ دے دیا ہو۔ تو یوں بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہر چیز کے جب آپ اچھے پہلو نکالنے کی طرف بیٹھتے ہیں، درجنوں پہلو اچھے نکل آتے ہیں، اور اگر برے سوچنے بیٹھیں تو برے بھی نکل جاتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے ان کو بتائیں تو شاید وہ کہیں کہ جس دن ملی بالفرض، جی، اور والدہ کی دوائی والے باکس میں رکھ دیں، دوائیاں پھینکی تو نہیں جاتی، دوائیاں تو بلکہ آدمی اہتمام پال کے کرتا جو ہے وہ رکھی۔ اچھا، پھر ہو سکتا ہے کہ ان سے ہی جو ہے وہ گر گئی، بھول گئے ہوں رکھ کر، تو بہت سارے جو ہے وہ پہلو ہو سکتے ہیں، تو بالکل بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب آپ نے تحفہ دے دیا ہے تو اصل تو آپ کا ان کو تحفہ دینا مقصد تھا،
کہ بھئی اس سے جو ہے وہ مومن کا دل خوش ہوگا، تو وہ آپ نے ان کو تحفہ دے دیا۔ اب ضروری نہیں ہے ہر ایک کے لیے، یہ اور بھی کئی جگہوں پر کہ واقعی ایسے ہی ہو کہ ایک شخص مثال کے طور پر میرے لیے جو ہے وہ بہت اچھا جبہ لے کر آ گیا، اب وہ جبہ مجھے آ ہی نہیں رہا، یہ بھی ہوتا ہے، یا جو ہے وہ چیز میرے جو ہے وہ سائز کی نہیں ہے، اب وہ یہ بولے کہ وہ اچھا، اب میں مثال کے طور پہ وہ چیز اپنے چھوٹے بھائی کو دے دوں صحیح کہ بھئی اس کے سائز کی ہے، اب کوئی مجھے دیکھے اور کہے کہ یار ہم نے تو امام صاحب آپ کو دیا تھا اور آپ نے جو ہے وہ بھائی کو دے دیا، تو بھائی مجھے نہیں آ رہا تو میں کیا کروں؟ یا کلر ایسا نہیں پہن سکتے، کچھ اور کوئی اور چیز ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کے اندر بالکل بھی جو ہے وہ دل چھوٹا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے سامنے والے کو دے دیا تو بس آپ کا دینا وہ مکمل ہو گیا۔ اچھا یہاں تو پھر بھی شفیق بھائی یہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی کہ یہ تو تحفہ دینا ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے آپ کو اس کام کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، اب آپ یہ کر لو، اب آپ یہ کر لیں، مثال کے طور پہ بھئی راشن کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، بھائی اس بندے کے گھر پہ بجلی کا بل آیا ہوا ہے، جس کو اس کو ادا کرنا ہے نہیں ادا کرے گا تو اس کا میٹر کٹ جائے گا، آپ بولے نہیں آپ، وہ بولے میرے گھر میں راشن بھرا ہوا ہے بھائی، بولے نہیں آپ نے راشن ہی لینا ہے، تو وہ اس راشن کیا کرے گا؟ تو جب آپ نے اس کو دیا ہے تو وہ مالک ہے، مالک ہونے کے بعد وہ جو دل چاہے کرے، تو ہم خواہ خواہی میں سامنے والے سے وہ امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں جس کے ہم وہی نہیں ہیں، تو آپ اس کو دے کر بری ذمہ ہو جائیں کہ میرا کام مکمل ہو گیا، میرا مقصد تحفہ دے کر اس کے دل کو خوش کرنا، ثواب کمانا، یہ ہو گیا، صدقہ و خیرات کر کے ثواب کا حصول مقصد ہے، وہ ہو گیا۔ اب نہیں اس کی ٹو میں پڑنا کہ وہ میرے اس صدقہ و خیرات کے پیسے کو کہاں استعمال کر رہا ہے، یہ خامہ خائی کے اپنے آپ کو جو ہے وہ تکلیف میں خود ہی ڈالنے والی جو ہے وہ بات ہے، نہ اس چیز کی طرف دیں، آپ بولے بھائی میں نے دے دیا، اب جو دل چاہے کرو، آپ صحیح، آپ کا معاملہ ہے۔ اچھا یا واپسی کا بھی انہوں نے سوال کیا تو اس کا کیا شریک؟ بالکل بھی واپس نہیں لے سکتے، جب آپ نے دے دیا تو وہ تحفے پر انہوں نے قبضہ کر لیا تو وہ بالکل جو ہے وہ اس کی مالک ہیں، آپ اس کا تقاضا بھی نہیں کر سکتے، گناہ گار ہوں گے، یعنی اسے تقاضا، اور اس کی وعیدوں کو بھی بیان کیا گیا ہے سخت تشبیہات کے ساتھ روایات کے اندر کہ تحفہ دے کر اسے بھی ریٹرن لینا۔ مزید کال۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، اگر کوئی بندہ امام کے پیچھے قرات کر دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن قرات کر دیں، امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی نے جان بوجھ کر امام کے پیچھے وہ قرات کی ہے تو نماز اسے دہرانی ہوگی، اور اگر بھول کر ایسا ہوا تو جو ہے وہ اس پر امام کے پیچھے چونکہ بھول کر اگر کوئی بھی ایسا عمل ہو جائے تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، امام کی نماز ہی اسے کافی ہوتی ہے، تو سجدہ سہو نہیں ہوگا، جان بوجھ کر کی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو اپنی نماز دہرانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ ساڈے چک تے امام قرات نہیں جان دین زیادہ انہیں دی غلطیاں بھی ہوندیاں پیاں، نماز ادا کر لیندو نہ، شرعی مسئلہ مہربانی کرتے دس دے وہ جی۔ اچھا یہ تو امام کے لیے رہنمائی لے رہے ہیں، تو امام کی قرات ہیں، اور ظاہر ہے جو قرات کے احکامات ہیں وہ سب کے لیے ہیں، اور بالخصوص جو مصلی امامت پر ہے، امام ہے، تو وہ بھی اسی طرح صحیح القرات ہونا ان کا بہت ضروری ہے، لیکن یہ فیصلہ کوئی مقتدی نہ کریں، کوئی عام لوگ خود آپس میں اس طرح نہ کریں۔ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو جو ایک کسی قریبی کوئی دارالتعلیل سنت آپ کے موجود ہیں، یا کوئی مفتی صاحب رہتے ہیں، کوئی ایسے معتبر عالم دین ہیں تو جو شرعی مسائل بھی جانتے ہیں، تو یوں اسی طرح کوئی کسی مدرسے کے اچھے کوئی قاری ہیں اور ان کو یہ معلومات بھی ہونا کہ کس سے نماز جائز ہو جاتی ہے، ما یجوز بہ الصلاۃ، نماز کس سے جائز ہے، یہ بھی علم ہونا یہ ضروری ہے۔ بعض اوقات ہماری طبیعت کے مطابق قرات نہیں کی، یا کوئی لفظ تھا، یا ایسا کوئی جو غلطی اس طرح کی غلطی نہیں شمار کی جاتی کہ جسے ہم کہیں کہ یہ امامت سے اسے نکال دیا جائے، تو ایسا بالکل نہیں کرنا، اس کے لیے پوری رہنمائی ہو اور اس کے بعد ہی اس طرف کوئی قدم اٹھایا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ،